ساتھ جو پیش ہوا سب کا مشاہدہ کیا نا، اور مشاہدہ کیا تو یاد بھی رہنا ہے نا. اگر یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا تو تصدیق کیا کرے گا؟ یا دیکھنے کے بعد یہی کہے گا شاید دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہوگا. تو اب اقتضاء یہ ہے کہ حافظہ بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی بھولتا بھی نہ ہو، تبھی تو تصدیق کرے گا. ورنہ اگر بھول گیا تو تصدیق کیا کرے گا؟ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ تصدیق یہاں پر وہی کرے گا اول سے آخر کی، جو اول سے لے کے آخر تک رہا ہو، اور وہی کرے گا جس کو اول سے آخر تک کا سب یاد ہو، اور جیسے جیسے وہ کیا ہو ویسے ویسے خود بھی کیا ہو. جو کرے میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اب یہ صفت کا جو ہوگا، ساری چیزیں وہ دیکھے بھی ہوگا، کوشش و کرام سے واقف بھی ہوگا. یہاں آنے کے بعد وہی کر رہا ہے جو وہ کرتا تھا، تو یہ تصدیق ہوگی. اور اگر یہاں آنے کے بعد اس کے مخالف ہو گیا تو گویا یہ وہاں بھی ساتھ نہیں تھا، یہاں بھی ساتھ نہیں ہے. یہی ہے نا. اب اس سے زیادہ میں کھول کے کیا کہوں؟ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح یہ نور کے دو ہیں ویسے ہی اور بھی نور کے حصے تھے، تو یہ دو جو نور تھے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں بھی اللہ کا سجدہ کرتے تھے، اور جب یہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی اللہ کا سجدہ کرتے رہے. کسی ملک کے سامنے نہیں جھکے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی 30 سال ملک کے سامنے رہا، کوئی 40 سال ملک کے سامنے رہا. تو یہ تو بتا دیا نا کہ نہ وہاں ساتھ تھے نہ یہاں ساتھ تھے. اس لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں، آپ اندازہ کریں کہ اس ذات کی خصوصیت کیا، کہ جس کی وہاں بھی کیفیت یہ ہے اور یہاں بھی یہ کیفیت ہے کہ وہاں کے بھی تمام آثار کا مشاہدہ، یہاں کے بھی تمام آثار کا مشاہدہ. وہاں جہاں بھی خلقت کے بعد رکھا گیا ہے، بھئی خدا تو نہیں ہے نا. اب جب اس کو خلق کیا تو خلقت کے ساتھ اس نے زمین دی، آسمان دی، عرش دی، اور پھر اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں سدرۃ المنتہا اس سے بھی مابا چیزوں کو خلق کیا. وہاں پر یہ نور رکھا تو یہ وہاں ہے نا، ہر جگہ پر، ہر ساتھ ساتھ ہے نا، ہر جگہ پر ہے نا، ہر چیز دیکھے نا. جس کونے پر یہ نور گیا وہاں یہ بھی گیا، ورنہ مشاہدہ کیا کرے گا؟ اور تصدیق اسی کو کرنی ہے. تو جہاں جہاں وہ نور گیا وہاں وہاں یہ نور گیا، اور جہاں جہاں وہ پھرتا رہا وہاں وہاں اس کو رہنا ہے. جب نیچے آیا تو بھی اس کو آنا تھا، اوپر تھا تو بھی ساتھ تھا، نیچے آیا تب بھی ساتھ تھا، اور جب پھر اوپر جانے لگا تب بھی تو ساتھ جائے گا. نہیں جائے گا کیا؟ یہی رہ جائے گا. اب پھر وہاں کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کر کے آئیں گے اس کی تصدیق کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے وہاں یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. جب وہ کہیں گے ہم نے دیکھا، یہ کہیں گے صحیح دیکھا، کہ اس لیے کہ ہم موجود تھے. تب ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے. جب ہر جگہ ہے تو جہاں جہاں وہ گئے ہیں یہاں یہاں وہ بھی گیا ہے. تو جہاں جہاں گئے سب راستے جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو وہاں کے بھی راستے جانتا ہے، یہاں کے بھی راستے جانتا. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں کے راستوں سے اتنا واقف ہوں کہ زمین سے زیادہ وہاں راستے ہیں ان سے بھی واقف ہوں. لیکن جب میں یہاں آکے بہت دن تک رہوں، ہر کونے کونے جاؤں اور ہر جگہ سے واقعیت پیدا کروں اور پھر دعویٰ کروں تو جلدی سے تو کسی کی ضرورت نہ پڑے گی نا. تو بغیر دعویٰ کے، بغیر دلیل کے دعویٰ پیش کرنا جھوٹا دعویٰ ہوگا. جب دلیل ہونی چاہیے اور دلیل کے لیے لازم ہے کہ اس کا مشاہدہ موجود ہو. تو اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے ہر کونے سے واقف ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہر گلی اور کونے میں گیا ہوا ہے، ہر جگہ گیا ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اب نبی نے سوچا تھا کہ ہر جگہ رہ سکتا ہے، شاید ایک جگہ نہ ہو، تو اللہ نے کہا یہاں بھی دکھاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد رأى من آیاتہ الکبریٰ، جب ہم نے وہاں اس کو لے جا کے چھوڑا تو صرف اس وقت نبی کی آنکھوں میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ اب بولیے کیا دیکھا؟ اگر اللہ کو دیکھا تو اللہ رہا نہیں، وہ دیکھا کیا؟ مانو کوئی ایسی ذات ہے کہ جسے خدا دکھوا رہا ہے۔ علامہ ششتری اور علامہ نعمت اللہ جزائری نے بسند صحیحہ لکھا کہ نبی اکرم سے اللہ نے پوچھا عرض پر کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے کشف حجاب کیا، جب کشف حجاب کیا تو دیکھا علی تسبیح کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کہ جب کشف حجاب کیا تھا، دیکھا تفصیل کر رہے ہیں، اللہ نے کہا دیکھا سبحان لقد رأى، دیکھا تو نے، ہاں دیکھا، بچہ پھر دیکھ، پھر نبی کی آنکھ بند اور پھر کشف حجاب کیا، کہا نیچے دیکھ، تو نیچے دیکھا والی سجدے میں تھے، اور جو کرنا ایک لمحہ اوپر دیکھا والی تسبیح کر رہے تھے، جب نیچے دیکھا والی سجدے میں تھے، نبی بھی سجدے میں گر گیا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی قوت دی ہے اس بندے کو۔ تو جو کرے اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اللہ رے زور سجدہ علی، کہ اگر اس پر نبی کو بھی سجدے میں جھکا دیا۔ یہ ہے کرامت کتاب، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر ایسا قرآن نازل کریں کہ پہاڑ چلنے لگے کہیں اس کے ذریعے سے، اور قطعت بہ اس کے ذریعے سے عرض جو ہے زمین وہ راہ و مسافت طے کرنے لگے، اور یحیی بہ الموتیٰ اس سے جو ہے تحیی بہ الموتیٰ موتیٰ جو ہے وہ زندہ ہونے لگے، اگر ایسا قرآن ہوتا تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے جیب میں اس قرآن کے علاوہ اب جلالت نہیں تھا، جیب یہ سمجھتے ہوئے تھے، یعنی نورانی ہے، انہیں اس قرآن کے علاوہ ایک قرآن اور ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ جب چاہے لمحے زمین کو طے کرے، جہاں اشارہ کرے وہاں جگہ چھوڑے، جب
ہم وہ ہیں کہ جن اللہ نے استفا کیا اپنی کتاب کے لیے، ہم کو وارث قرار دیا اس کتاب کا اللہ، اور اس لیے کہ تبیان کل شے، یہ کتاب ہر شے کا بیان، لہذا ہم ہیں، صرف ہماری ذات ہے، ہم ہیں وہ قوت رکھنے والے، ہماری قدرتیں ما من غائبۃ فی السماء والارض، کوئی غائب ایسا نہیں ہے زمین و آسمان کے درمیان الا فی کتاب مبین۔ دیکھیے وقت تمام ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے کل انشاءاللہ اتنا فضائل سے اس لیے لے آیا کہ آپ یہ نہ کہیں خالی چلا گیا کیا، لیکن اس مقدمے کے ساتھ رہے کہ جن کی عظمتیں جو ہے یہ ہیں کہ ہم کو اس لیے خلق کیا کہ تبیان کل شے، ہم کو تفصیل کل قرآن ہمارے ہاتھ میں، ہم وہ ذات ہیں کہ اگر چاہیں تو لمحے میں یہاں سے وہاں سیر کریں، چاہیں تو لمحے میں وہاں سے یہاں سیر کریں۔ کسی راوی نے پوچھا وہ کیا طاقت ہے، فرمایا وہ روح ہے جسے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ہم لمحے میں سیر کرتے ہیں کائنات کی۔ ایک عالم چھٹے امام کے دور میں یمن کا آیا تو آپ نے پوچھا یمن کے عالم کے علم کہاں پہنچا ہوا ہے؟ مولا اتنا ہے کہ 2 دن میں یہ سفر کر لیتا ہے یہاں سے یمن کا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے بھی زیادہ کچھ ہے، اگر بہت زیادہ طاقت لگائے تو 2 گھنٹے میں اتنا سفر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا عالم اس سے بڑا ہے۔ دیکھو اس لیے کہ اگر وہ پلک جھپکائے تو یہ سفر کر سکتا ہے، وہ پلک جھپکائے تو یہ سفر کر سکتا ہے۔ کس سے کرے گا؟ اس کیفیت سے کرے گا کہ لو انا قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض، اگر یہ قرآن ناطق نہ ہوتا تو اللہ کا قرآن صامت کائنات میں اپنی تعلیمات کی وجہ سے بستا رکھتا۔ اس لیے اللہ نے نحن الذی خلق، ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے خلق کیا، اور صرف اس لیے خلق کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی معرفت پیدا کریں اور کائنات کے لوگوں کو روشناس کرائیں اور بتائیں کہ اللہ کیا ہے، ورنہ جس میں اتنی طاقت اللہ دے دے ممکن ہے کہ یہ طاقت پانے کے بعد بھاگ بھی جائے۔ اس لیے اللہ نے سب کو یہ طاقت نہیں دی، جن ظرفوں میں یہ قوت تھی کہ یہ اسی پر باقی رہیں گے ان کو ان ظرفوں کی وجہ سے چن لیا۔ چننے کا سبب یہ ہوا اب ان کو چن لیا، پھر یہ طاقتیں لگنے کیوں؟ اس لیے تھوڑے سے اقتدار کے بعد اپنی الوہیت منانے لگتا ہے۔ یہاں اقتدار رکھا تو اس اقتدار سے کائنات نے جب تصرف کیا تو اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ میری قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اور جب یہ اظہار ہونے لگا اللہ کی مسکراہٹ سامنے آئی تو سر سجدے میں شکر کا رکھ دیا کہ تم نے کیا قوت دی ہے۔ تو اللہ کو یہی ہے جو صفت ہے وہ پسند ہوئی، اس صفت کی پسندی کی وجہ سے ان کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تو یہ میرے جانشین ہیں، تو جن کو اتنی باتیں معلوم ہو کہ ہمارے پاس یہ قوت بھی، یہ اقتدار بھی، یہ صلاحیت بھی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے ہی جھکیں گے، کسی کے سامنے نہ جھکیں گے، تو خدا نے جماعت پیدا کیا۔ وہ اللہ مجبور نہیں ہے، مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے۔ مظلوم اس لیے ہے، اسی آیت میں قید لگی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا اختیار جو ہے وہ کچھ منٹ کے لیے ایسا بھی ہے، اذن جو ہے اس کا نہیں ہے کہ اپنے اقتدار کو دکھاؤ۔ یہاں پہ یہی ہے بندہ بنے رہو، یہاں پر یہ ہے کہ اقتدار دکھاؤ، تو جہاں اذن ہے اشارہ ہے وہاں اقتدار دکھاتے ہیں، جہاں اشارہ نہیں وہاں اقتدار دکھاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے جب روز عاشور یا شب عاشور لوگوں نے کہا کہ مولا پیاسے بہت ہیں، کیا اس سے زیادہ کوئی مصیبت آئے گی؟ اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام ہو، مگر پھر چہرہ دیکھا
دیکھا امام کا کہ متغیر ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، یقیناً ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ظالم ہم کو پانی نہیں پینے دے رہے ہیں، گھیرے میں ڈالے ہیں، یہ بچے چلا رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو ان بچوں کا درد آ رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ امام نے سر اٹھایا اور کیا کہا کہ ہم مجبور ہیں، اور جو ہے اپنا قدم زمین کربلا پر مارا تو پانی سطح آپ کے ساتھ ابل پڑا۔ یار دیکھو ہم کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے لیکن مقام امتحان میں قدرت کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہم میں قدرت ہے مگر مقام امتحان میں قدرت کا استعمال نہیں ہے۔ اب میں کہوں گا مولا یہ مقام امتحان آپ کا تھا، سکینہ کا تو نہیں۔ مولا آپ نے قوت و اقتدار ہے برداشت کی مگر اس بچی میں تو نہیں ہے۔ مولا آپ نے اقتدار ہے مگر 6 مہینے کا بچہ یہ مولا یہ ازواج پیاسی ہے، یہ مظاہرات پیاسی ہے، یہ آئی ہوئی بیگانہ عورتیں جن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے پیاسی ہے میرا مولا، خود کو اقتدار دکھا دے۔ کہا یہی تو بتانا ہے کہ خالص ہم ہی نہیں ہمارے ساتھ جو چن کے لائے گئے ہیں ان میں بھی یہ قوت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالم مقام اپنی جگہ پر امتحان انتہائی درجے کا دے رہے ہیں، میں اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن حفیظو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو ان کے ساتھ وہ بیویاں اور وہ مرد ہیں کہ جو عام اور عادی ہیں یہ بھی وہی امتحان دے رہے ہیں جو حسین دے رہے ہیں۔ اگر وہ پیاسے ہیں تو یہ بھی پیاسے ہیں، اگر وہ بھوکے ہیں تو یہ بھی بھوکے ہیں۔ نہیں حفیظو یہ تو پیاسے 3 دن سے ہیں، ان نے 6 مہینے کا اور دنوں سے پیاسا ہے۔ بعض روایتوں نے لکھا کہ 4 محرم سے پیاسا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کے فوج چاروں طرف دوڑاتے تھے، جب دوڑاتے تھے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی ٹہلن سے ماں کا شیر خوش ہو گیا۔ عزیزوں دیکھے بچہ ماں کی دودھ میں بھی آ رہی ہے، خیمے میں پانی نہیں پانی میں بھی آ رہی ہے۔ عزیزوں مگر پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسین کی اولاد ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، جو قوت علی و حسین اور ابو طالب میں تھی وہ قوت بہرحال سے مٹ کے آئی ہوگی، پھر بھی یہ قوت عظیم ہے، لیکن دوسرے کے اس قبیلے کے نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی یہ صلاحیتیں کہاں سے آئیں، اور کوئی 3 دن پہلے آیا ہے، کوئی 1 ہفتہ پہلے آیا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو ابھی رات میں آیا اور جو کوئی ایسا ہے جو ابھی صبح میں آیا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جو ایسے موقع پر آیا ہے کہ جب حسین نے خط لکھا ہے، جانوروں ہے نا اللہ اکبر، خط لکھا ہے، اس خط میں یہ لکھا ہے کہ اے بچپنے کے دوست رجل فقیر، اے مرد فقیر، فرزند رسول کی قرابت رسول سے تو بہتر جانتا، تجھے خبر ہے، تو جانتا ہے، اور وہ فرزند رسول نرغے آتا میں گرا ہے۔ العجل جلدی کر اور آ میری مدد کے لیے۔ عزیزو خط پڑھ لیا، بس میں نے دیکھا کہ امام نے کیوں یہ لکھا، اور کرتا ہے کہ روایت نظر سے گزری ہے کہ حبیب کی نظروں میں وہی چیز گونجنے لگی اور ڈھونڈنے لگی کہ حبیب سوچنے لگے کہ یہ کس کا خط ہے۔ لکھتے ہی ہے کہ رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا ایک گلی مدینہ میں کہ حسین آگے آگے جا رہے ہیں، اور ایک بڑا ہے جو حسین سے عمر میں وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی مٹی اٹھا کے سب کو رکھا جا رہا ہے۔ نبی نے دیکھا ٹھہر گئے، بچے کو جو بڑا ہے بچہ نہیں ہے بڑا اچھا خاصا پکڑا کے گود میں بٹھالا، جیب سے خرما نکالا اور پھر دیا۔ اصحاب نے پوچھا آقا آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین جا رہا
मुझे क्या लेना देना है? दो शहजादों की जंग है, दो जंग कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है? यजीद हुसैन का मसला है, गवा रसूल का बेटा। पूरे कूफे में किसी को खत नहीं निकला, तुझे खत निकला है। उसके बाद तू कह रहा है मुझे क्या करना? ले ये चादर तू होते बने, अमामा मुझे दे, तलवार मुझे दे, मैं अपने रसूल के जान छीनूंगी, हमारे तो मुस्लिम के लिए जाऊंगी। पर जैसे ही कहा हदीस की आंखों में आंसू आ गए। पेट में मेरा इम्तिहान ले रहा था। अभी लोग मैं सोचता रहा क्यों इम्तिहान ले रहे थे। आप देखें तारीख उठा के कूफे के हालात बड़े खराब थे। अभी तो जब मुस्लिम अपने आदिल वहां घेरे हुए थे, ध्यान से क्यों गिरे? उसी वक्त छिड़े हैं कि जब कूफे के बैत करने वाले अपनी बीवियों की वजह से बरगला गए। औरतों ने जा जाके कहा हमें सोने चाहिए, हमें तला चाहिए, हमें तलवार नहीं चाहिए, हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, वरना इब्न ज़ियाद हमारा वसीला बंद कर देगा। तो जो मुसम्मा में राजा रखते थे मुस्लिम का साथ देने के लिए, वो भी अपने बीवियों के कहने पर हट गए। तो जब ये आपने, इसलिए हालात बड़े खराब थे। राजा हबीब को भी एतमाद नहीं था। अरे ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज से 15-20 साल पहले कूफे का ये रंग था, भाई भाई का दुश्मन था। यही सद्दाम इन्हीं से लोगों को जासूस करार दिए हुए था। भाई बेटा बाप का दुश्मन था, जासूसी करता था। आप जाके देखिए, पूछ लीजिए, भी पुराने मौजूद हैं और हमने वो हाल देखा है। लिहाजा सोचे कि उस जमाने का कूफा कैसा रहा होगा कि जहाँ ये आलम था कि एक मर्तबा शौहर घर से बाहर निकला है, ज़ौजा पीछे पीछे है कि पलटा, तुझे क्या लेना है मुस्लिम से? हमारे वसीले बंद हो जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माल दौलत तो कुछ है ही नहीं, घर भी उजड़ जाएगा। इसलिए साथ छोड़ के चले गए। ऐसी हालत में इम्तिहान ना लेते तो क्या करते हैं? इसलिए कहा मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। समझे ना, इम्तिहान की ये जरूरत पड़ी। लेकिन मालूम ये हुआ कि जितना हबीब के दिल में हुसैन से मोहब्बत है, उतनी ज़ौजा हबीब के दिल में है। देखो, ये तो हबीब और ज़ौजा है, लेकिन रवायत में तो और भी कुछ लिखा। वो ये लिखा कि कुरान से हबीब ने कहा ले जा घोड़े को
गुनाहों कबीरा और सग़ीरात नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा बारगाह के इबादत को कबूल फरमा आबू जहाँ जहाँ भी मरबान आ रहे हैं शहीद जवान में रखे रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा बारगाह तमाम मरीजों से पाए आदमी कामिल इनायत फरमा मरने वाले मरहूमीन मुहिब्बान आले मोहम्मद वाले व जवान मासूमीन में जगह इनायत फरमा तमाम उलमा का साया मग़फ़िरत और महफूज़ रख ईमान की ज़रूर जल्द फरमा اللهم تقبل من الدعاء محمد وعلى الطاهرين